راجہ ناصر عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چیئرمین صاحب. میں نے پاکستان کی جو آئینی تاریخ کو پڑھا ہے، یہ آئین جو ہمارے پاس 73 میں آیا یہ نئے پاکستان کا تھا جو 71 میں ٹوٹ گیا تھا. اس کے بعد یہ نیا آئین وجود میں آیا. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کی 2/3 میجارٹی تھی پارلیمنٹ کے اندر، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی، سب کو راضی کیا اور ایک مشترکہ آئین بنایا جو بلوچستان کے عوام کو، جو سندھ کے عوام کو، پنجاب کے عوام کو اور اس دور کے NWFP اور آج کے خیبر پختونخوا کے عوام کو قبول تھا. ان کی نمائندگی موجود تھی اور اتفاق رائے سے اس کو پاس کیا گیا. اپنی 2/3 میجارٹی کی بنیاد پر اپوزیشن کی رائے کو بلڈوز نہیں کیا گیا اور ان کو باقاعدہ موقع دیا گیا. ان کے ساتھ کنسنسس ہوا، مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوتی رہی. میرے لیے میں نے سنا ہے کہ جب 18ویں امینڈمنٹ بھی آئی تو کافی عرصہ اس پہ گفتگو ہوتی رہی. اپوزیشن بھی تھی، سارے تھے، بیٹھ کے بات کرتے رہے، ایک کنسنسس بنایا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح سے اس پارلیمنٹ کے اندر، جناب چیئرمین صاحب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا بھی ہے، کیسے لوگوں کو آئین کو متنازع بنا دیا. پارلیمنٹ کی جو وقار ہوتا ہے اس کو پاؤں تلے روندا، مذاق بنایا گیا پارلیمنٹ کو، تمسخر اڑایا گیا پارلیمنٹ کا. لوگ چھپتے رہے اپنے افراد. آپ اختر جان مینگل کے جو ساتھی تھے آپ کے سامنے کہ کیسے ان کو لایا گیا تھا یہاں پر. دیکھیں، آئین کو متنازع بنانا بہت بڑا جرم ہے. ایک متفقہ آئین کو کنسنسس کے بغیر، اپوزیشن کا آن بورڈ لیے بغیر عوام کے درمیان ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر اس آئین کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، ان ترامیم کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو تو کیسے وہ اس کو قبول کریں گے اور اس کی حرمت کے قائل ہوں گے. ہمارے حیرانگی ہے کہ کیا جلدی ہوتی ہے. اچانک آپ رات کو اٹھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی امینڈمنٹ ہو رہی ہے، پھر آپ 4-5 دنوں میں اپنے فیصلہ کر رہے ہیں. کیا جلدی ہے آپ کو؟ اگر 20 دن لگ جائے، 30 دن لگ جائے، مہینہ لگ جائے، 2 ماہ لگ جائیں، لیکن کنسنسس ہو آپ کا، آپ جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو. لیکن یہاں آپ کے دیکھیں الٹی گنگا بہتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم بھی الٹی گنگا تھی، یا بھی الٹی گنگا ہے. میں واقعاً حیران ہوتا ہوں کہ آپ جناب والا. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن سے استدعا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آئیں، بحث کریں. ہم نے صوبوٹوں کا اختیار ختم کیا ہے، 184(3) کا نہیں. چاہتے ہیں کوئی چیف جسٹس آ کر لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالے. انہوں نے کہا کہ شخصیات کے لیے نہیں، ملک کے لیے آئینی ترمیم کی جاتی ہیں. یہ تجاویز ہیں، انہیں آئین کی شکل آپ نے دینی ہے کیونکہ آپ با اختیار ہیں. کابینہ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اور چیئرمین سینٹ نے بل قائمہ کمیٹی قانون انصاف کے سپرد کر دیا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن سے استدعا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آئیں، بحث کریں. ہم نے سوموٹو کا اختیار ختم کیا ہے، 184(3) کا نہیں. چاہتے ہیں کوئی چیف جسٹس آ کر لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالے. انہوں نے کہا کہ شخصیات کے لیے نہیں، ملک کے لیے آئینی ترامیم کی جاتی ہیں. یہ تجاویز ان کی جانب سے کہا گیا کہ آئین کی شکل آپ نے دینی ہے کیونکہ آپ با اختیار ہیں. چیف آف آرمی سٹاف کو فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مقصد عدالتی اصلاحات ہے. وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز پارلیمان میں پیش کی گئی. سپریم کورٹ کے بوجھ میں کمی اور مقدمات کے جلد فیصلے کی کوشش ہے. اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا ترمیم کے بعد آئین میں وفاقی آئینی عدالت، چیف جسٹس اور ججز کا ذکر شامل ہوگا. یہ صحیح کیوں نہ ہو، یہ صحیفہ ہی کیوں نہ بن جائے. اگر اس طرح سے آپ اس کو پاس کرائیں گے اور سینٹ میں لے کے آئے جائیں گے، یہ متنازع ہوگا، آئین کو متنازع کرے گا. بے شک آپ کی کتنا خوبصورت نہ لکھا ہو آپ نے اس کو. ہم نے پہلے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے کتنی تباہی بربادی پھیلائی. لہٰذا میرے خیال میں یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، یہ خوبصورتی کیوں نہ ہو، بہترینی کیوں نہ ہو،
ہمیں آج پتہ چل رہا ہے، ہم اپوزیشن میں موجود ہیں، ہمیں کیوں نہیں پہلے بتایا گیا؟ کیوں نہیں ہمارے ساتھ بات کی اس کے اوپر؟ یہ کوئی ایسا کوئی مخفی چیز تھی؟ کوئی ٹاپ سیکرٹ چیز تھی؟ عوام سے اور عوام کے نمائندوں سے کیوں سے الگ تھلگ رکھا گیا؟ یہ رویے شکوک و شبہات پاکستان کا آئین متنازع، جب آپ کے پاس آئین متنازع ہو اور لوگوں کا یقین سے ختم ہو جائے، ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہے۔ کل خدا نے جب پہلے پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت کوئی آئین نہیں تھا ہمارے پاس کہ کہاں جائیں، کیسے حل کریں اپنے مسائل کو۔ اگر یہ آئین ہمارے ہاں متنازع ہو جائے گا، اور ہے ابھی لوگوں کے لیے مسائل، لوگ کہتے ہیں نیا سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے، اس صورت میں جب اس طرح سے ہم آئین پاس کرائیں گے اور آئینی ترامیم لے کے آئیں گے، ایسے جیسے راتوں کو چور آتے ہیں، اس طرح سے ہم لے کے آئیں گے، یہ نقصان دہ ہے، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ وطن کی سالمیت پر وار ہے، پاکستان کے آئین پر حملہ ہے یہ۔ لہٰذا ہم اس طرح کی کارروائی جو کی جاتی ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ آئیں، آپ کو پاکستان سینٹ موجود ہے، آپ سارا 20 دن 30 دن 40 دن اجلاس چلائیں، لیکن کنسنسس پیدا کریں۔ آپ ماشاءاللہ آپ کا ایک جمہوریت کے ساتھ آپ ایک رابطہ ہے چیئرمین صاحب، تعلق رہا ہے، آپ تجربہ کار ترین یہاں پر شخصیت ہیں، آپ کو انہیں عقل دینی چاہیے تھی، سمجھانا چاہیے تھا، ایسے ترامیم نہیں آتی، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سپریم حکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، آپ یہ جو ترامیم کر رہے ہیں اس سے اللہ کی حاکمیت طاقتور ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، قرآن و سنت سپریم ہے۔ آپ جو امینڈمنٹ لائیں، جو بھی لے کے آئیں، اس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایک تو عوام امپاور ہو رہے ہیں، دوسرا اللہ کی حاکمیت کو پاکستان میں عملی کیا جا رہا ہے، اس سے اللہ کی حاکمیت عملی ہو رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ اللہ نے ایسی قوانین نازل کی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے جو دین بھی بھیجا ہے وہ آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ بھیجا ہے۔ میرے خیال میں اچانک چیزوں کو لے کے آنا اور اس آئین کو متنازع بنانا، پاکستان کے اوپر حملہ ہے، آئین پر حملہ ہے۔ اور یقین کر لیں یہ جو سوشل کنٹریکٹ تھا، عمرانی معاہدہ تھا پاکستان کے عوام کے درمیان، جس نے ہمیں اکٹھا رکھا ہوتا فیڈریشن کو، یہ آج دفن ہونے جا رہا ہے، یہ دفن ہونے جا رہا ہے۔ بہترین الفاظ میں وزیر قانون صاحب بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو لگتا ہے کہ لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں، لگتا ہے کہ ساحر ہے، جادوگر نہیں جیسے ہوتا، بہترین مشکل ترین اور ایسی چیز جس کی سے نفرت کی جائے اس کو بھی بڑا پاک بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں۔ اور علامہ راجہ ناصر عباس اس وقت سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، پہلے ترامیم کا کیوں نہیں بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کابینہ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کیا گیا، اور اس حوالے سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اب سے تھوڑی دیر قبل سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ کے آئینی مقدمات سننے کی مجاز ہوگی۔ ججز ٹرانسفر کے معاملے میں وزیر اعظم کا کردار ختم کر دیا گیا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ججز کی ٹرانسفر کا اختیار سنبھالے گا، ججز کی ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے ہوگی، ہائی کورٹ کے جج کو 2 سال کے لیے دوسرے صوبے میں بھیجا جا سکے گا، جج کی رضامندی کے بغیر 21 سال سے زائد تبادلہ نہیں ہو سکے گا۔ جو پارلیمانی آپ کیوں کہتے ہیں کہ 2 دن کے اندر یہ فیصلہ کر لیں؟ جلدی کس چیز کی ہے؟ دے اس کو پاکستان کے عوام تک جائے، بندہ بندہ اس کو پڑھے، رائے لیں، آپ قلب و کلا سے رائے لیں، سب سے لیں، مخالف موافق سے لیں، سول سوسائٹی ہے دنیا کے اندر لوگ رائے لیں، آپ قلب و کلا سے رائے لیں، سب سے لیں، مخالف موافق سے لیں، سول سوسائٹی ہے دنیا کے اندر لوگ ہیں پڑھے لکھے پاکستان میں، صوبے موجود ہیں، ان سے رائے لیں، لیکن ہم تو کسی کو پوچھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جو چاہے ہم بندوں کو کچھ کریں، ہماری مرضی، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ایسا نہیں ہے، اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، چیکس ہونے چاہیے۔ جناب چیئرمین صاحب، عوام ایک چیک ہے، عوام کا شعور ایک چیک ہے، عوام کو ریلیونٹ کرنا، کمزور کرنا، ان کی سوشل پاور کو تباہ و برباد کرنا اور پاکستان کی سافٹ پاور، نیشنل پاور کو ختم کرنا، اس طرح کی ترامیم سے یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر پاکستان کے عوام irrelevant ہوگی، لا تعلق ہوگے پاکستان کے مسائل سے، پاکستان کی اسمبلی سے، ہمارے پاس عوام کی طاقت نہ ہوئی، ہمیں تو اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا جب چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے ہم وہ کام کریں بیننا و بین اللہ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ اللہ کی حاکمیت آرٹیکل 1 کے مطابق اس میں نظر آئے ہمیں، ہم ایسا کام کریں پاکستان کے عوام جو ہمارے ولی نعمت ہے، جن کی وجہ سے
یہاں پر پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، ولی یہ نعمت ہے. وہ ننگے، وہ بھوکے، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، وہ جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم کہاں پر ان کی اکنامیکل صورتحال کو درست کرنے کے لیے کہاں یہ کون سی چیزیں یہاں کے لے کے آئے ہیں؟ وہ جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں، وہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اتنی تباہی بربادی کے باوجود، بھوک افلاس کے باوجود، مشکلات کے باوجود، نامنی کے باوجود بھوکے سوتے ہیں، وہ جو اینٹوں کے پٹھوں پر کام کرتے ہیں، وہ جو ہاری ہے، وہ جو غریب ہیں. ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمارے پاس تو بجلی کا بل 10 لاکھ بھی آجے پرواہ نہیں ہوتی. وہ جس کے پاس 5,000 روپے کا بل آجے وہ پے نہیں کر سکتا. قبلہ، اگر ہم عوام کو امپاور کرتے ہیں، عوام کی ہمدردی نظر آتی ہے ہمارے آئینی ترامیم میں، عوام ہمارے ساتھ آتے، یہ آئین لوگوں سر پر اٹھا کے رکھتے. اگر ایسا آئین بنتا چلا جائے گا، لوگ اسے اٹھا کے باہر پھینکیں، کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا، اور الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان ہوگا. جناب چیئرمین صاحب، میں اس وطن کا بیٹا ہوں، میں توجہ آپ کی چاہتا ہوں. جس دن پاکستان ٹوٹا تھا، میرا والد 41 سال کا تھا، بی بی سی پہ خبریں سن رہا تھا، میں ان کے پاس تھا، چھوٹا تھا میں، وہ خبریں سن رہے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے. اوہو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہی ڈیتھ ہوگی ان کی. میں اس دن یتیم ہوا تھا جس دن پاکستان ٹوٹا تھا. اب مزید پاکستان توڑنے کی طرف لوگوں کو نہیں جانے دیں گے ہم. اس طرح کی آئینی ترامیم جب آئین کو irrelevant کر دیں گے، پاکستان کو جوڑنے والی کون سی چیز بچے گی؟ جب لوگ بچے ہمارے. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. راجہ ناصر عباس اظہار خیال کریں. انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، پہلے ترامیم کا کیوں نہیں بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ عوام کا شعور چیک ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر کام کیا جائے. تو کابینہ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا اور سینیٹرز کی جانب سے اظہار خیال کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کیا اور انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مقصد عدالتی اصلاحات ہے. وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز پارلیمان میں پیش کی گئی. سپریم کورٹ کے بوجھ میں کمی اور مقدمات کے جلد فیصلے کی کوشش کی گئی. فیلڈ مارشل کے ٹائٹل کو آئینی تحفظ دینا ہے. وہ جگہ ہے، خدا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. سمیع بصیر ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں، یہ جو رقص ہو رہا ہے، کیسے کریں گے، یہ قابل قبول نہیں ہے. کوئی نہیں مانتا اس کو، کوئی نہیں مانے گا اس کو. اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی آئینی ترامیم سے اجتناب کیا جائے اور ہمیں عوام کو ان بورڈ لیا جائے، ہمیں ان بورڈ لیا جائے، سب کو ان بورڈ لیا جائے، اور پاکستان کے اندر طاقتوروں کے لیے ان کو ایسے چیکس ہوں کہ فرار نہ کر سکے ان سے کوئی طاقتور. جس کو ہم پاور دیتے ہیں اس کو انسان ہونا چاہیے، اس کا اعلی اخلاق ہونا چاہیے. اب پولیس والا آدمی کسی کو پکڑتا ہے، حق ہے پکڑے، ملزم ہے پکڑے، تھپڑ مارنا اس کا حق نہیں ہے، گریبان پکڑ کے اس کو گھسیٹنا اس کا حق نہیں ہے. یہ انسانیت کی توہین ہے. لہذا طاقتوروں کے اوپر کتنا فرعون بن جاتا ہے ترامیم کے ذریعے. فرعون نہیں بنانے چاہیے، نمرود متوازن ہو، جس سے آئین کی حرمت میں اضافہ ہو، عوام کی رضایت اور حمایت بڑھے، ہماری عزت اور آبرو بڑھے، پارلیمنٹرین کی عزت بڑھے، نہ یہ کہ خاک میں ملتی رہے. اس لیے ضروری ہے قبلہ ہم ان کو نہیں مانتے، اس طرح کے طریقہ کار کو نہیں مانتے کہ آپ ابھی ہمیں دے رہے ہیں، ابھی اس ٹائم ہمیں دے رہیں گے. یہ ایسے آئینی ترامیم ہوتی ہے. یہ لو پڑھو جاؤ کمیٹی کے اندر، یہ ایسے ہوتا ہے. قبلہ وقت چاہیے اس کے لیے. جیسے آپ کے بڑوں نے 18ویں آئینی ترمیم پاس کی، جیسے آپ کے بڑوں نے آئین بنایا ہے، وہی پریکٹس ہونی چاہیے. اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ کنسنسس بنائیں، بسم اللہ لے کے آئیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. احمد ولی کو بھی اس حوالے سے جو ہے پازیٹیو ہونا چاہیے. ہماری باتیں کسی کے خلاف نہیں ہیں، کسی کے خلاف نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہو تبدیل ایسا دیکھ لیجیے. میں آخری بار کہتا ہوں کہ سر چیئرمین صاحب، آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں. خدا کے لیے دیکھیں کتنی پاور کا مس یوز ہو رہا ہے. جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے وہ جیل میں بیٹھا ہے. خدا گواہ ہے، اگر یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا میں ان کے حق میں بولتا، مظلوم کے حق میں بولتا. ظلم ہو رہا ہے جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے. لہٰذا آپ کے ساتھ ہوتا. میں آپ کے بڑوں کا معتقد ہوں.
انہوں نے جوان مردوں بہادروں شیروں کی طرح حق کا ساتھ دیا ہے، اور آپ سے بھی وہی توقع ہے مجھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی پر بھی ظلم ہو جائے، کسی پر بھی ظلم ہو جائے اس کا ساتھ دیں گے۔ جہاں صاحب بیٹھے، کوئی بیٹھا ہے، آپ کو کوئی یہاں پر اٹھائے گا، ظلم کرے گا، آپ کا ساتھ دیں گے۔ عمران خان مظلوم ہے، اس پر بے جا پرچے کا کیوں ہے؟ یہ کیوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ہر جیل میں قیدی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، حق کو روندنا، حق نہ دینا ظلم ہے۔ خدا نے حق دیا ہے، اللہ نے حق دیا ہے، آئین نے حق دیا ہے، قانون نے حق دیا ہے، یہ کیوں اس پر عمل نہیں ہوتا؟ ایسے جیلی FIR کا یہ عدلیہ اپنا وقار کھو چکی ہے سر۔ آپ نے جو ترامیم کی 26 ساری طریقے پر کچھ بھی نہیں رہا وقار۔ کاش کنسنسس کے ساتھ ہوتا، وہ بھی لوگوں کو بٹھایا جاتا۔ اس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ بنڈل کی شکل میں طرح 1 2 3، ابھی کہہ رہے ہیں 28ویں بھی آنے والی ہے۔ غزہ کے لیے آپ فوج بھیج رہے ہیں۔ میں نے جو ٹی وی پہ سنا ہے، وہاں ایک وزیر کہہ رہے تھے کہ ہم حماس سے اسلحہ واپس لیں گے۔ حماس ایک لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے، وہاں پر اپنی مادر وطن پر قبضہ کرنے والوں سے لڑ رہی ہے، ان کا حق ہے قانونی آئینی، یونائٹڈ نیشن بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ آپ یہی کچھ کریں گے کشمیر میں بھی؟ کشمیر کے لوگوں کا حق ہے قابضوں سے لڑیں، ان کا حق ہے۔ ہر وہ طریقہ کار جو یونائٹڈ نیشن نے اور سیکورٹی کونسل نے اجازت دی وہ کریں۔ آپ آ رہے ہیں، آپ جو اسرائیل کام نہیں کر سکا آپ وہ کریں گے۔ خدا نہ کرے خبر صحیح ہو، یہ جھوٹ ہونا چاہیے، یہ ہمارے پاکستان کے عوام کے خلاف ہے، قائد اعظم کے نظریے کے خلاف ہے، علامہ اقبال کے فرامین کے خلاف ہے، اور پاکستان کے غیرت مند مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، پرائم منسٹر کو، سب کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ آپ جو معاہدے کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، بتاؤ یہاں پر یہ کس لیے ہے؟ یہ عوام کے لیے ہے، آپ کے لیے۔ آپ کو طاقت دے گی جب آپ عوام پارلیمنٹ کو طاقتور بنائیں گے، حکومت طاقتور ہو جائے گی، سارے لوگ طاقتور ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، آپ معاہدے کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں، ہم بتاتے نہیں ہیں کیا شرائط ہے، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا۔ کیا پاکستان کوئی کسی کیا اسے کہتے ہیں بادشاہت ہے؟ اگر یہ جمہوری پاکستان ہے، ہر ایک اکاؤنٹیبل ہے، اور پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہے، ہر کسی کو اس کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پارلیمنٹ سے اجازت بے وقار ہوئی ہے، اور اب پھر مزید بے وقار کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس کو بچائیں۔ وقار یہ پاکستان یہیں سے طاقتور ہوگا، یہیں سے آگے بڑھے گا، پارلیمنٹ سے آگے بڑھے گا، پارلیمنٹیرین بڑھیں گے۔ لیکن کس صورت میں؟ جب آپ اپنے خدا کو اپنے کو حاضر نہ جان کر اکاؤنٹیبل سمجھے۔ میں رائے دے رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہوں۔ روایت حدیث ہے، من رضی بفعل قوم فإنه منهم۔ اگر میرے رائے دینے سے کوئی طاقتور ہو رہا ہے اور جرم انجام دیتا ہے، میں جواب دوں خدا کی بارگاہ میں۔ امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی، اور اس طرح کی ترامیم جو راتوں رات آتے ہیں، اچانک لائی جاتی ہے، اور 14 کے بعد 15 نہیں ہو سکتی، 15 کے بعد 20 نہیں ہو سکتی، 23 نہیں ہو سکتی، 27 نہیں ہو سکتی، 1 دسمبر نہیں ہو سکتا۔ عجیب ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، عجیب ایمرجنسی ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچائیں ہمیں۔ شکریہ۔